کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن ان کے اوپر رحم کرے گا۔ آپ اگر کسی بھائی کے اندر کوئی کمی دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، کوئی گناہ دیکھیں تو آپ کو لوگوں کے سامنے جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پردہ رکھیں۔ دیگر حدیثوں میں آتا ہے کہ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے رستے میں ہے، اگر اس کو موت آ جاتی علم حاصل کرتے ہوئے گویا کہ وہ شہداء میں سے ہے، اس طرح ہے جیسے اس نے جہاد کیا ہوتا ہے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی لمبی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 36 اور اس کا عنوان ہم یہ بنا سکتے ہیں باہمی تعاون اور علم و عمل کی فضیلت۔ یہ حدیث کی ابتدا اور یہ صحیح مسلم کی یہ بھی روایت صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں مدد، تعاون اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس سے ابتدا کی جا رہی ہے۔ من، جو کوئی انسان، نفسا، دور کرتا ہے، زائل کرتا ہے، ان مؤمن، اپنے مومن بھائی سے، قربتاً، کوئی بھی مصیبت، پریشانی، عزا، تکلیف، بے چینی، غم، کوئی بھی ایسی پریشان کن کیفیت کو اس سے دور کرتا ہے۔ من قرب الدنیا، دنیا کی پریشانیوں میں سے اگر کوئی پریشانی وہ دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قربتاً من قرب یوم القیامہ، تو وہ دنیا میں اس سے پریشانی دور کرے گا، مصیبت دور کرے گا، اس کا دکھ و تکلیف کا مداوا بنے گا، اس کی مدد کرے گا۔ تو دنیا تو عارضی ہے، جیسے کیسے کٹ جانی ہے۔ آخرت جو لمبی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، اگلی زندگی۔ اللہ پیارے حبیب، سچے، صادق، مصدوق، ان سے بڑھ کر دنیا میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی زبان رحمت سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بیان کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں کسی بندے سے، کسی انسان سے، اور یہاں مومن کا لفظ ہے، دیگر حدیثوں کے اندر مومن کا لفظ نہیں ہے، مسلم کا لفظ ہے کہ مسلمان بھی اس میں شامل ہے، کہ اگر مسلمان سے وہ پریشانی دور کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے، دکھ ہٹاتا ہے، اس سے اس کی مدد کرتا ہے، تو دنیا کا اس سے دکھ درد دور کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی جو پریشانیاں ہیں، وہاں کی جو تکالیف ہیں، وہاں کی جو مشاکل ہیں، ایک دن جو 50,000 سال کا ہے، آدمی اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گردن تک، کوئی پورے پسینے میں شرابور ہوگا، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کریں گے جس نے دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے پریشانی دور کی۔ اور اس کے بعد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ نظام ہے، انما یرحم اللہ من عباد الرحماء، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن ان کے اوپر رحم کرے گا۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے، من یسر علی معسر یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، من یسر، جو آسانی کرے گا، جو سہولت دے گا، علی معسر، تنگ دست پر، یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی کریں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی کریں گے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے قرض لیا ہے اور اس سے واپس نہیں ہو پا رہا، تنگ دست ہو گیا، وہ پریشان ہے۔ اب آپ اگر اس کو تنگ کرتے ہیں یا کوئی اور آپ کا مالی معاملہ ہے، لین دین ہے، اور وہ تنگ دست ہے، واقعتاً وہ تنگ دست ہے، آج کل کا نہیں معاملہ جو آج کل بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ قرض یا مالی تعاون دھوکے کے لیے لیتے ہیں، دھوکے کے لیے کرتے ہیں کہ مجھے یہ ضرورت ہے، اور اس کی پہلے دن سے نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے کون سا واپس کرنا ہے، بس یہ ایک دفعہ دے دئیے، تو یہ تو غلط ہے نا۔ تو اگر کوئی تنگ دست ہے اور اس کو سہولت دی جا رہی ہے، اس کے لیے آسانی کی جا رہی ہے، اس کو مہلت دی جا رہی ہے، تو یہ اس کے لیے ہے کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے آسانی تک مہلت دی جائے۔ یہ مومن کا شیوہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ وہ جب اس کا قیامت والے دن حُوسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ خَيْرٍ شَيْءٌ، بھلائی میں سے اس کے پاس کوئی چیز نہیں پائی جا رہی، اس کا حساب ہو رہا، اس کے بعد نیکی نہیں ہے، لیکن ایک معاملہ تھا اس کا، اللہ نے اس کو مال دیا ہوا تھا، تاجر تھا، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا، کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو دے دیتا تھا، کسی کو مالی طور پر تعاون چاہیے ہوتا تو وہ دے دیتا تھا، لیکن اس نے اپنے ملازموں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، سختی نہیں کرنی، مہلت دیتے جانا ہے، کسی کے اوپر آپ نے تشدد نہیں کرنا، واپسی کا مطالبہ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی اور اسے تجاوز کرنا ہے، مہلت دینی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات کا پتہ چلے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، قال اللہ عز وجل نحن احق بذلک منہ تجاوزوا عنہ، وہ میرے بندوں سے ان کو آسانی پیدا کرتا رہا، ان کے لیے ان کو مہلت دیتا رہا ہے، ان سے درگزر کرتا رہا ہے، تو یہ تو ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ یہ تو ہمارا کام ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، صرف یہ ایک نیکی ہے، ایک معاملہ ہے اس کا، اس معاملے کی وجہ سے اس سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ اس کے بعد فرمایا من ستر مسلمن، یہ تیسری چیز ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، من ستر مومن فی الدنیا علی عورت سترہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، یہ بھی مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ اگر کوئی میرے مومن بندے سے، مسلمان سے اس کی پردہ داری کرتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، یہاں پر مومن کا اور مسلم کا دونوں لفظ آئے ہیں، اور مومن کے زیادہ کہ اب ایک آدمی نیک ہے، مومن ہے، کوئی ایک گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی پردہ پوشی کرے۔ بلکہ مسلمان سے بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو، ہاں اگر کوئی ایسی طاقت اور قوت ہے، جیسے طالب علم ہوتے ہیں یا گھر کے اندر بہن بھائی ہیں یا کسی جگہ کام کر رہے ہیں، کسی آدمی میں اس کی اصلاح، پہلی بات تو ہے کہ خود کرے، خود اس کو بتائے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ اس کی اصلاح کریں۔ اور اگر کوئی بڑا ہے، استاد ہے، مدیر ہے یا فیکٹری ہے یا والدین ہیں، تو اس کی اصلاح کی خاطر انہیں بھی بتایا جا سکتا ہے۔ مگر آج کل تو بہت ہی حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں،
آپ کسی آدمی کی اصلاح کی خاطر بھی اس کو یا اس کی اولاد کے کوئی معاملے کے بارے میں خیر خواہی کے نظریے سے اگر آپ اس کو بتانا چاہیں گے، علیحدگی میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اپنی خیر خواہی سمجھیں گے، وہ فوراً یہ سمجھے گا کہ یہ میرے اوپر الزام لگا رہا ہے یا میری انسلٹ کر رہا ہے، مجھے جو نا ڈیگریڈ کر رہا ہے، میرے بچوں کے بارے میں مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ لوگوں کا رویہ ہے، وہ جو بھی کہیں، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے عیب کو چھپانا چاہیے، اس پر پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہر انسان کے پاس گناہ ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر وہ دنیا میں کسی کے گناہ چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دنیا میں بھی گناہ چھپائے گا اور قیامت والے دن بھی چھپائے گا۔ یہاں تو ایک آدمی کسی کو زیادہ سے زیادہ 100 لوگوں کو بتا دے گا، 1000 کو بتا دے گا، 10,000 کو بتا دے، بہت زیادہ کرے گا تو 1,00,000 کو، 1 کروڑ کو، تو اس وقت تو لا تعداد لوگ حساب کتاب کے وقت میدان میں جمع ہوں گے، اور اگر وہاں اللہ نے اس کی پردہ پوشی نہ کی، انسان کے تو گناہ ہیں، سب کو پتہ ہے، اگر وہاں اللہ نے سب کے سامنے اس کے گناہ پیش کر دیے، بتا دیا، تو وہاں کیا بنے گا؟ اس لیے حدیث یہ بھی ایک معاشرے میں برائیاں ہیں آج کل، اور اس کی اصلاح کی جا رہی ہے نا حدیث سے، کہ آپ اگر کسی بھائی کے اندر کوئی کمی دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، کوئی گناہ دیکھیں، تو آپ کو لوگوں کے سامنے جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پردہ رکھیں، اس کو چھپائیں۔ اگر آپ آج اس کا چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کروڑوں اربوں پدموں بے شمار ان گنت لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لے گا۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے کہ اوپر بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے اس کی پریشانی کو دور کریں، اس کو مہلت دیں، اس کی پردہ پوشی کریں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، کوئی بھی مدد، کسی بھی طرح کی مدد، کوئی بھی اس کو دنیاوی ضرورت ہے، کسی بھی اس کو سہارے کی ضرورت ہے، کسی طرح بھی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کوئی بھی مدد کرتا ہے، جب تک یہ مدد کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کے کام آئے، کسی کی مدد کرے، کسی کی خیر خواہی کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کے باتیں بنانے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو چھوڑیں، آپ اللہ سے ثواب کی، اجر کی نیت سے کسی کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور یہ پکی بات ہے، حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ جو اپنے بندے، اللہ کے بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ اس وقت تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جو ہم نے کہا تھا کہ یہ باہمی تعاون اور علم و عمل کی فضیلت، اس کا عنوان دیا تھا اس لیے کہ اس کے اندر علم کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما، جو اس رستے پر چلتا ہے، یلتمس اس میں تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، علما علم نافع، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ سہل آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کے راستے کو۔ جو اللہ کے دین کو، اللہ کے علم کو، نور کو، قرآن و حدیث کے علم کو سیکھتا ہے اور اپنے سینے میں اتارتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو علم، قرآن و حدیث کا علم اصل علم ہے،
جو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو حاصل کرنا، اس کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور دیگر حدیثوں میں آتا ہے کہ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے رستے میں ہے، اگر اس کو موت آ جاتی علم حاصل کرتے ہوئے، گویا کہ وہ شہداء میں سے ہے، اس طرح ہے جیسے اس نے جہاد کیا ہوتا ہے۔ اور آگے اسی علم کی فضیلت میں اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی بھی قوم اگر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، مساجد میں سے کسی مسجد میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، ایک دوسرے سے سننا سنانا، مقابلہ، ایک سن رہا ہے دوسرا سنا رہا ہے، ایک پڑھا رہا ہے دوسرا پڑھ رہا ہے، تو جو آپس میں کسی بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور یتدارسون بینہم، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو سب سے پہلا فائدہ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان پر وقار، طمانین اور سکینت، سکون قلب، اطمینان قلب ان کو نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے دنیا میں، جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ، اللہ کی نورانی مخلوق بھی اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اپنے اللہ کے حکم سے ان کو وہ بھی ان کے لیے سکون کا، اطمینان قلب کا باعث بنتے ہیں، جو اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو یہ کام کرتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیرخواہی کے لیے، خیرخواہی کے جذبے سے دینی معلومات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، بھلائی کی نیت سے، دین کو عام کرنے کی، دین کی ترویج کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے، جو کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کر دین کا کام کرتا ہے، دین پڑھتا ہے، دین پڑھاتا ہے، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا وہ میرے دین کا کام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، دین سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے ملائکہ میں، اللہ ان کا نام لیتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے سامنے۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، زمین پر اللہ کی کتاب، قرآن، حدیث کا علم عام کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ، بطّا یعنی پیچھے کرنا، سست کرنا، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، لم یسرع بِهِ نَسَبُهُ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کا عمل ہی نہیں ہے، اس کے پاس عمل ہی نہیں ہے، عملی میدان میں وہ پیچھے ہے، بھلے اس کا جتنا بھی اعلیٰ نسب ہو، عالی نسب ہو، بہت اونچا خاندان ہو، تو وہ خاندان، وہ حسب، وہ نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ آگے لے کر جانا ہے تو اس کے عمل نے لے کر جانا ہے۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ عمل اصل بنیاد ہے، اور یہ اوپر جتنی چیزیں ہیں یہ عملی ہیں، کہ جو یہ عمل کر رہا ہے، جس کے پاس یہ عمل ہے، اگرچہ وہ کسی بھی حسب و نسب سے ہے، کسی بھی قوم قبیلے سے ہے، برادری سے ہے، جو بھی اس کا دنیا میں مقام و مرتبہ ہے، اگر اس کے پاس عمل ہے تو وہ حسب نسب کم بھی ہو تو وہ آگے ہے۔ اگر کوئی کہے میرا تو حسب نسب بہت اونچا ہے، تو اگر اس کا عمل نہیں ہے تو اس کا عمل
ہی اس کو آگے لے جا سکتا ہے، حسب و نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کہا، اے مالی یا فاطمہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی آخر الزمان کی بیٹی ہوں، سید الاولین والآخرین کی بیٹی ہوں، یہ نہیں سمجھنا، عمل کر کے آنا، عمل لانا۔ یہ تنبیہ تھی سب کے لیے کہ حسب و نسب کو بیس نہیں بنایا جائے گا، حسب و نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، فائدہ ہوگا تو عمل سے ہوگا۔ اس لیے اس مبارکہ میں ہے کہ انسان کو اس کا حسب نسب آگے نہیں لے کر جا سکتا، اس کا عمل آگے لے کر جائے گا۔ اس لیے اس میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ خیرخواہی کے تقاضے سے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، ایک دوسرے کو بھلائی کی جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے سے تنگ دستی کو، پریشانی کو، تکالیف کو دور کیا جائے، اس کی پردہ پوشی کی جائے، اور علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم سے اور عمل سے ہی انسان کی نجات ہے۔ آخر میں حدیث کے فوائد جیسے ہم بیان کرتے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے اور تنگ دستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرا فائدہ، نیکی کے تمام کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں کہ اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے، رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ تیسرا کہ جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن اللہ کا معاملہ چونکہ الگ ہے، تو اللہ جو بدلہ دے گا اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ کتنا بدلہ دے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا تو انسان کیا اندازہ لگا سکتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی یہاں بھی مدد کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی مدد کرے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ ان کی مدد کرے۔ اور پانچواں فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ حدیث علماء اور طالب علموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اجر کا اس کے اندر وعدہ کیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اس حدیث میں 6 نمبر فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو عمل میں کوتاہی کرتے ہیں اور اپنے حسب نسب کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے، یہ معاملہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، حسب نسب کی بنیاد پر معاملہ نہیں ہوگا، عمل کی بنیاد پر معاملہ ہوگا قیامت والے دن۔ اگر آپ کے پاس عمل ہے تو آپ کوئی بھی ہیں، کہیں سے بھی ہیں، کوئی بھی آپ کا حسب و نسب ہے، تو انشاءاللہ وہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو حسب نسب سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم سنیں، جو کچھ ہم پڑھیں، جو کچھ ہم جانیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان